السلام علیکم. اسلامیات 11ویں کلاس باب دوم سبق نمبر 1. اس کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے عملی زندگی میں توحید کے فائدوں ثمرات. جو شخص عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، صرف اس کی ذات پہ یقین رکھنا. عقیدہ توحید پہ ایمان لاتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اس کے فکر و عمل میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. آج ہم اس کے فائدے دیکھیں گے. عزت نفس کی حفاظت. عقیدہ توحید پر ایمان انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے. جب انسان یہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے، وہی قادر ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہے، تو انسان صرف اللہ سے ہی لو لگا لیتا ہے. دیکھو، انسان پھر کسی اور سے نہیں مانگتا. اسے پتا ہے کہ کوئی بھی میرا رزق روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی شخص نہ آپ کو رزق دے سکتا ہے، نہ آپ کا رزق روک سکتا ہے، نہ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے، نہ آپ سے کچھ چھین سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہی آپ کو دیتی ہے. تو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لوگوں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے آپ کو. اللہ لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے، لیکن لوگ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جب انسان یہ سب کچھ مان لیتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر اختیارات اسی کے پاس ہے، تو اللہ سے دل لگا لیتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے. اور اللہ سے مانگنے والے کو دنیا سے مانگنا نہیں پڑتا. اللہ سے مانگتا ہے، اس کی محبت اور خوف اپنے دل میں بساتا ہے، اور جسے وہ پوری دنیا بتوں اور دیگر چھوٹے معبودوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے. نہ صرف بتوں بلکہ وہ انسانوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے. وہ انسان کے پاس جاتا ہی نہیں، اس سے کچھ مانگتا ہی نہیں، انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں. وہ صرف اللہ سے ہی مانگتا ہے کہ تو ہی ہے، تو تیرے قبضے میں ہر چیز ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، تو نوازنے والا ہے. اور اس کے بعد ہے عاجزی و انکساری کی دولت. عقیدہ توحید پر ایمان سے انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کائنات کی سب سے بالا تر ہستی کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، واپس لینے کا اختیار بھی اسی کا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ انہیں نوازتا ہے تو وہ اکڑ میں آ جاتے ہیں، غرور کرنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ بہت نوازتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، ان میں پھر بھی عاجزی اور انکساری رہتی ہے، جھکاؤ رہتا ہے، نرمی رہتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو وہ لینے پہ بھی قادر ہے. وہ چاہے تو عرش پہ بٹھا دے، چاہے تو فرش پہ گرا دے. تو اس لیے انسان میں عاجزی آ سکتی ہے، آ جاتی ہے. واپس لینے کا اختیار اسی کے پاس ہے. عزت و ذلت کا مالک صرف وہ ہے. دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہ عزت دے سکتا ہے، نہ آپ کی عزت لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عزت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اکیلا ہے. ایسے شخص میں غرور اور تکبر نہیں آتا، وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. عزم و ہمت. عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والے کا عزم اور حوصلے کا پیکر ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، اس کی امیدیں اللہ سے ہوتی ہیں. اور جب انسان اللہ سے مانگ لے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ خدا ہی مجھے دیتا ہے. پختہ ایمان رکھتا ہے زندگی میں کئی کیے گئے تمام اچھے مال کی جزا آخرت میں ملے گی، جس سے اس کے عزم میں اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. استقامت اور بہادری. عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کی صفات پیدا ہوتی ہے. عقیدہ توحید کا حامل شخص پختہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زندگی اور موت، نفع نقصان، ہر چیز صرف اللہ دے سکتا ہے. نہ کوئی آپ کی جان لے سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے کچھ چھین سکتا ہے. تو ایسے لوگ بہادر ہو جاتے ہیں. وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، اسی سے اپنا دل لگاتے ہیں، کیونکہ سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے. قناعت و استغنا. عقیدہ توحید انسان میں قناعت اور شان بے نیازی کی صفات پیدا کرتا ہے. عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ رزق کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے. وہ جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے رزق روک دے. ساری کائنات مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ساری دنیا آپ کو دینا چاہے اور خدا نہ دینا چاہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ساری دنیا آپ سے چھیننا چاہے اور اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے تو کوئی بھی آپ کا رزق نہیں روک سکے گا. لہذا عقیدہ توحید کا حامل شخص لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور قناعت کی صفات. لوگوں سے اس نے کوئی غرض ہی نہیں رہتی، لوگوں سے اس نے مانگنا ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں قناعت آ جاتی ہے. شخصیت کی نشوونما. ایسے شخص کی شخصیت میں توازن آ جاتا ہے. انسان کا مقصد حیات اور طرز زندگی متعین ہوتا ہے. ہمیں کیوں پیدا کیا؟
اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے. تو دنیا تو ہے ہی نہیں، رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ کچھ لمحوں کے لیے ہمیں ملتی ہے، میسر آتی ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو زندگی کا اسے مقصد مل جاتا ہے اور اس کی زندگی میں توازن آ جاتا ہے. وہ دنیا کی بھیڑ بھاڑ، اس کی عیش و دولت، اس سب سے مطلب ان سب کی چیزوں کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. اس میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری، مطلب اچھے سے لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں سے احترام سے ملتا ہے، اور اس میں ہر چیز کی ہوس، لالچ، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو اللہ کو پکارتا ہے، ہر چھوٹے بڑے عمل کے لیے اللہ کی خوشنودگی حاصل کرتا ہے. اس کی زندگی میں صبر، شکر، توکل، ٹھہراؤ، توازن، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو اللہ سے دل لگا بیٹھتے ہیں نا، ان لوگوں میں نرمی آ جاتی ہے، وہ ان میں سختی ختم ہو جاتی ہے. سب کے لیے دلوں میں نرمی، سب کی مشکلات سمجھتے ہیں، سب کی ضروریات کا احساس کرتے ہیں. اگر کوئی انہیں کچھ کہہ دے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے. زندگی عملی زندگی میں شرک کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر یہ تو فائدے تھے، اگر آپ شرک کرتے ہو تو آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ عقیدہ توحید سے محرومی اور شرک کے ارتکاب میں انسان کے عملی زندگی پر جو خوفناک اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں درج ذیل ہیں. اللہ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی ذات کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنے کی تلقین کی ہے. شرک کا ارتکاب کرنے والا شخص جب پتھر، درختوں، مورتیوں اور دیگر چیزوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو انسانیت کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اسے پرندے راہ میں سے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے. مطلب اس کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بھرم نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے. شرک کے ارتکاب کی وجہ سے انسان خوف اور وہم میں ہر ٹائم رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، وہم کرتا ہے، پریشانیوں کا شکار رہتا ہے. شرک کی لعنت انسان کو یکسوئی سے محروم کر دیتی ہے اور وہ ہر وقت فکر و غور میں مصروف رہتا ہے. اس کی ایکسرسائز اگر ہم حل کریں تو اللہ کو اس کی ذات. اچھا، فی الحال کے لیے اتنا ٹاپک کر لیں، کل ہم انشاءاللہ اس کی مشق کو حل کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.